بہت ہی کمزور رہا، اور یہ حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ علماء سے ہمارا تعلق بہت ہی کمزور رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی بہت سی شکلیں، دین کے بہت سے اعمال جو ہم نے سمجھے، جو ہم نے اس پر عمل کیے، اس میں بہت سے ایسے نقائص تھے جو ہمارے سارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی تھے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں، چھوٹا سا عمل میں کمی رہ جاتی ہے، نقصان رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ کمی کون بتلائیں گے؟ علماء کرام بتلائیں گے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، آج کے زمانے میں عام امت کا ایمان پر باقی رہنا، اس کا واحد ذریعہ، آسان ذریعہ وہ دعوت کی محنت۔ اس کے بغیر عام لوگوں کی زندگیوں کے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ دوسرا، امت کے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا، صحیح اور درست ہونا، یہ علماء سے تعلق کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کا، محنت کرنے والے ہر ساتھی کا تمام علماء سے تعلق مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، تو ہم میں سے ہر ساتھی کا تعلق علماء سے ہونا ضروری ہے۔ ہماری بستی میں ماشاءاللہ علماء بہت ہیں، بلکہ ہر محلے میں علماء موجود ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو دعوت سے مانوس بھی ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اب تک کبھی کیا نہیں ہے، اس لیے وہ پانچوں وقت نمازوں کے لیے آ رہے ہیں اور نیچے چہرہ کر کے آ رہے ہیں اور نیچے چہرہ کر کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا کبھی ان سے تعلق نہیں ہوا اور ان کا کبھی ہم سے تعلق نہیں ہوا، تو وہ ہم سے کچھ کہتے نہیں اور ہم بھی ان سے کچھ کہتے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال میں مشغول ہیں، ہم اپنے اعمال میں مشغول ہیں۔ محلے میں 5 علماء، 3 علماء ہونے کے باوجود کسی عالم کے ذریعے سے ہمارے بستی کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ ضرورت ہمیں ہے، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتلائی جائیں گے نا، جیسے ابھی اورنگ آباد میں ترغیب دلائی گئی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی طرف متوجہ ہوں، وہ راستے پیدا کریں محنت کے، اور وہ امت میں گھس کر محنت کریں۔ لیکن عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کیا طریقہ ہوگا؟ مولانا 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مولانا کا ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور ہماری مولانا سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو ہماری ابتدا ہوگی سلام سے۔ مولانا جہاں سے آ رہے ہیں اسی کے باتوں سے ہم گزر رہے ہیں، السلام علیکم مولانا، چلے گئے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جب 5-10 مرتبہ میں سلام کر کے گزروں گا تو مولانا کی نگاہ میں رہوں گا نا، وہ یہ ساتھی جب بھی گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو آئندہ مولانا کیا کریں گے؟ ویسے تو علماء ابتدا انشاءاللہ سلام میں پہل کریں گے، لیکن جو خاص سلام کرتا ہے تو مولانا کے دل میں اس کا چہرہ ہوگا، وہ ساتھی نظر آتے ہی یہ پہل کر کے سلام کریں گے، کیونکہ میں نہیں کروں گا تو وہ کرنے ہی والا ہے۔ سلام کیا، اس کا مطلب تھوڑا سا تعلق ہمارا ان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ چند دنوں کے بعد السلام علیکم مولانا، مسافہ کیا، خیریت سے ہیں نا؟ سلام کے بعد پھر مسافے کا مرحلہ آیا، 2-3 مرتبہ مسافہ کیا تو مولانا نام پوچھیں گے نا، کیا نام ہے آپ کا؟ اسی بستی میں رہتے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو بستی میں رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ بستی میں کبھی نہیں ہوا چلنے پھرنے کا اور رہنے کا۔ خیر، تو نام پوچھیں گے نا، تو نام پوچھا، اس کا مطلب تھوڑا سا تعلق اور مضبوط ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد مسافے کے ساتھ ساتھ مولانا اگر وقت ہو تو ایک آدھ مسئلہ پوچھنے کا، بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں، تو وہاں نانی کہیں گے نا، ٹھیک ہے پوچھیے آپ، تو ہم 1 مسئلہ پوچھیں، 2 مسئلہ پوچھیں، 3 مسئلہ پوچھیں، اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چند مرتبہ میں تعلق مضبوط ہو جائے گا نا۔ پھر ہم کبھی مولانا کو چائے پلا رہے ہیں، کبھی گھر پر بلا رہے ہیں، کبھی مولانا کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی بات چیت کر رہے ہیں، وہاں تعلق مضبوط۔ اس طرح تعلق بڑھتے بڑھتے جب اتنا تعلق بڑھ جائے کہ مولانا ہمارے ساتھ فری ہو جائے، بالکل دوستانہ ہمارے درمیان قائم ہو جائے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقاضا آیا ملاقات کے لیے جانے کا، ہم اٹھ کے جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، مولانا پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا فلاں ساتھی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تعلق پیدا ہو چکا ہے، مولانا چلو میں بھی آتا ہوں۔
بلانے کی ضرورت پڑی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیونکہ اب تعلق پیدا ہو چکا ہے، تم جاؤ میں نہیں آتا، یہ بات نہیں ہوگی، وہ بھی آئیں گے تو بغیر بلایا ہے نا۔ تو مولانا کا محض بستی میں گھومنا، ہمارے ساتھ گھروں تک آنا، یہ بھی بڑے خیر کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم نے علماء کو قریب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر اس طریقے سے ہم علماء کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے، ہر عالم کا تعلق ہم سے جڑ جائے گا، اور ہم سے تعلق جڑا تو ہماری محنت سے بھی تعلق جڑ گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی بھی عالم کبھی بھی اس طرح دعوت سے قریب نہیں آ سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ان سے کہیں کہ مولانا کیا اتنا پڑھ تو تمہارا کیا فائدہ، تمہیں جماعت میں جاتے نہیں، تمہیں گشت میں آتے نہیں تو تمہارا کیا فائدہ۔ ان الفاظ سے کبھی کوئی عالم قریب نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ اگر ہماری زبان سے اس طرح علم کی حقارت والے الفاظ نکلتے ہیں تو علم سے محرومی کے اسباب ہیں۔ کوئی عالم بلکہ وہ بحث کے لیے تیار ہوں گے، گشت میں بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہمارے یہ الفاظ ہوں گے تو ہمارے قریب ہونے کے بجائے اتنے دور ہوں گے کہ پھر وہ کبھی ہم سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، ان کے علم سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کے گھر میں ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اتنی نفرتیں دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حکمت ہر عمل میں ضروری ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں، اس لیے بستی کے ہر عالم سے، بستی کے ہر عوام کا، ہر عام آدمی کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تعلق مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہمارے ایمان اعمال پر جمنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال صحیح پہنچے اور قبول ہوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس کی طرف توجہ دیں گے۔ جو علماء کرام جا کر آئے، ہمارے تعلقات ان سے مضبوط ہیں اور ہم ان سے ملتے جلتے ہیں اور دوستانہ سا ہو گیا ہے، تو وہ علماء ہمارے ساتھ ہر محنت میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ملاقاتوں میں بھی، مسجد کے اندر ذکر کے، تعلیم کے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے جو بھی حلقے ہم قائم کرنا چاہیں، مولانا ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ تعلق پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ دوستانہ ہو چکا ہے، سارے کامات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، فیملی ڈاکٹر، کہ رات کے 2 بجے بھی کسی کو گھر میں تکلیف ہوتی ہے، فوراً ہم اس ڈاکٹر کو فون لگا سکتے ہیں کہ فلاں تکلیف ہو رہی ہے، کیا کریں؟ علاج کے لیے تو صبح میں آئیں گے، لیکن ابھی فوری طور پر اس درد کو رکانے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ بتلائیں گے نا۔ کہ وہ ڈاکٹر سے ہمارا اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ رات کو بھی ہم فون کرنے میں جھجکتے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فیملی ڈاکٹر ہے، پورا گھرانہ ہمارا انہی کے پاس جاتا ہے تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہر گھر کا ایک فیملی عالم ہونا ضروری ہے۔ بستی میں 4-5 علماء کرام ہیں، سب کی عظمت، سب کی عزت ہمارے دلوں میں ہوگی، سب سے ہمارا تعلق ہوگا، لیکن ان میں سے ہم دیکھ لیں ہمارے مزاج کے مطابق کون ہے نا؟ کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے حساب سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں مولانا سے میں بلا تکلف رہ سکتا ہوں، تو ہم ان سے تعلق بڑھائیں گے، بار بار ان سے ملاقات کریں گے اور اتنی دوستی بڑھائیں گے کہ وہ ہمارے بن جائے، یعنی اتنا فری دوستانہ ہمارا تعلق ہو جائے کہ رات کے 2 بجے بھی اگر مجھے فون کرنے کی ضرورت پیش آئے تو میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مولانا سو رہے ہوں گے، اگر فون کروں گا تو ان کو برا لگے گا، یہ خیال میرے دل میں نہ آئے۔ اتنا ہمارا تعلق گہرا اور مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، نئی چیزیں لانے جا رہے ہیں، نیا گھر بنانے جا رہے ہیں، کوئی دعوت اور فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں، ہر موقع سے ہم اس عالم کے پاس پہنچ رہے ہیں، مولانا ہمارا یہ ارادہ ہے اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی ہو تو بتلائیں، مولانا ہمارا یہ ارادہ ہے اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی ہو تو بتلائیں۔ نہیں بتلائیں گے مولانا؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بغیر پوچھے ہم کسی راستے پر چل پڑتے ہیں اور وہ راستہ غلط راستے پر ہے نا، بہت دور پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ تو بہت دور جانے کے بعد واپس آنا مشکل ہے نا۔ اگر ہم کام کی ابتدا ہی میں رہنمائی حاصل کر لیتے تو وہ کہتے ہیں اس طرح جانے کے بجائے آپ اس راستے پر چلو، صحیح، تو ہم شروع ہی سے اس راستے پر چلتے، پھر کتنی بھی دور چلے جائیں انشاءاللہ بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے اور غلط راہ پر چلنے کے، اللہ کے ناراض ہونے کے سارے اندیشے ختم، ہم انشاءاللہ صحیح راستے پر جائیں۔
سمجھ میں آیا فرق؟ تو علماء سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ علماء بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر عمل میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی زندگی کا بھی یہ معمول تھا، وہ لوگوں کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے اور خود علماء یعنی صحابہ امت سے جڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ علماء کی ذمہ داری کہ وہ امت سے جڑنے کی کوشش کریں اور امت کی ذمہ داری کہ وہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ربط مضبوط ہو گیا انشاءاللہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں ساری فتنوں سے امت محفوظ ہو جائے۔ مجالس العلم و مجالسۃ العلماء، علم کی مجلسیں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی مجلسوں کی ترغیب دینا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقے لگا کر بیٹھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں ان میں سب سے بہترین کون ہے جن کے ساتھ ہم بار بار بیٹھیں بار بار اٹھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے، جس کے چہرے پر نظر پڑنے سے تمہارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ وزاد فی علمکم منطقہ، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرتا ہو، تمہیں دین کی نئی نئے احکام اور نئی نئی باتیں سکھاتا ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا، جس کے اعمال کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں بھی آخرت کا غلبہ پیدا ہوتا ہو اور تم بھی ان کے جیسے اعمال کر کے آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بار بار بیٹھنا، ان کے پاس بار بار جانا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ہم نشین یہی لوگ۔ حضرت قرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے تھے تو صحابہ فوراً آپ کے آس پاس حلقے لگا کر بیٹھ جایا کرتے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں تو فوراً صحابہ ان کے سامنے چند حلقے لگا کر بیٹھتے تھے، کوئی قرآن کے سیکھنے کا، کہیں مسائل کے سیکھنے کا، کہیں ذکر کا، دعائیں یاد کرنے کا، اور پھر ان میں کچھ بھی میں ہوتی تھی یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس کا حل تلاش کرتے تھے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں میں حلقے قائم کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ دعوت تعلیم استقبال کے موقع سے جو لوگ آئیں، اگر عالم بھی مجلس کے اندر موجود ہو تو ہم عالم کے پاس بھی بٹھا سکتے ہیں، وہ روزانہ ان کی ضرورت کے ایک آدھ چیز کو سکھا سکتے ہیں، ایک آدھ دعا سکھا سکتے ہیں، ایک آدھ مسئلہ سکھا سکتے ہیں۔ یہ بھی امت میں بہت بڑا کام ہوگا اور امت کے اعمال کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو جحیفہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی جالس الکبراء، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ ایک دوسرے کو یہ بات کہا کرتے ہیں جالس الکبراء، بڑی عمر کے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اس سے زندگی کے تجربات حاصل ہوں گے، دین کے بھی دنیا کے بھی۔ وخالل العلماء، اور علماء سے دوستی رکھا کرو، اس سے تمہارا دین تمہارے اعمال صحیح ہوں گے۔ وخالل الحکماء، اور جہاں جو حکمت سکھاتا ہو ایسے لوگوں سے میل جول رکھو۔ بہت سے اچھے کام ہیں کرنے کے، لیکن اچھے کام کر کے انسان فتنے اور انتشار کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہر اچھے کام میں اور خاص کر دعوت کی محنت میں، ہر عمل میں حکمت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ حکمت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بڑے خیر کے لانے کا ذریعہ ہے، اور حکمت کے بغیر بہت سارے اعمال انتشار اور فتنے کا ذریعہ اور سبب۔ اس لیے جو لوگ حکمت سکھاتے ہوں، صحیح طریقہ اور صحیح انداز سکھاتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی کی علامت ہے کہ اس کا چلنا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا بیٹھنا اہل علم کے ساتھ۔ یہ آدمی کی سمجھداری، آدمی کے عقل مندی کی علامت اور نشانی۔
تو انشاءاللہ ہم صحابہ کی اقوال کی روشنی میں اپنے آپ کو زندگی بھر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر دعوت کی محنت میں استقامت کے ساتھ مرتے دم تک جمے رہیں گے. اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے اور صحیح کرانے کی خاطر ہم اپنے تعلق کو علماء کرام کے ساتھ مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو دین کی ساری باتیں سیکھ کر سمجھ کر اور صحابہ کی سیرت سے معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق